بسم اللہ الرحمن الرحیم. سخن وران جہاں السلام علیکم. میں ہوں گل بخشان. عالمی ادبی تنظیم قلم قافلہ پاکستان کی اردو ادب میں شاعری سے میری محبت آپ بخوبی جانتے ہیں. البتہ تلفظ کی خطامت سوچنا پختون ہوں لیکن یہ اردو کی محبت ہے جو اردو بول لیتا ہوں. ناظرین، آپ سخن وران جہاں کے ساتھ اردو ادب سے محبت کا سفر 1984 میں اس وقت شروع ہوا جب شاعری انتخاب سوچ رت شائع ہوا تھا. اس انتخاب میں دنیا بھر سے 366 شعراء و شاعرات کا کلام شامل ہے. اس انتخاب میں اس دور کے ممتاز شعراء و شاعرات میں احمد ندیم قاسمی، اصغر سودائی، انوار فیروز، انور مسعود، انیس لکھنوی، ڈاکٹر انور سدید، انور شعور، ڈاکٹر بیدل حیدری، تنویر سپرا، پروین کمار اشک، جعفر شیرازی، جی اے بلبل، حسین لدھیانوی، حمیدہ شاہین زبیری، خوشنودہ بیگم، رشک ترابی، رفعت سلطان، رئیس امروہوی، زہیر کنجاہی، سرور امبالوی، سلطان سکون، سوہن راہی، سید عارف، شوکت واسطی، شیر محمد افضل جعفری، سید ضمیر جعفری، صاحبزادہ پیر غلام الدین نصیر گولڑوی، فراز صدیقی، قمر لدھیانوی، قمر لکھنوی، کرم حیدری، ماجد سرحدی، ماجد صدیقی، محمد فیروز شاہ، سید مسرور بدایونی، مظہر امام، مناظر عاشق ہرگانوی، ناصر زیدی، ندیم نیازی، ڈاکٹر وزیر آغا، سید یاسین قدرت جیسے وقت کے عظیم شعراء اور شاعرات کا کلام شامل ہے. اس دور میں قومی اور علاقائی اخبارات اردو ادب کے لیے ہفتہ وار ادبی صفحہ مخصوص کیا کرتے تھے. میں نے ان اخبارات میں غزل انتخاب سوچ رت کے لیے سخن وران جہاں سے غزل ارسال کرنے کی درخواست کی تھی. سوچ رت دنیائے اردو ادب میں پہلا غزل انتخاب تھا، اس لیے میری درخواست پر ممتاز شعراء و شاعرات نے قلم قافلہ پر غزلوں کی برسات کر دی تھی. دنیا بھر سے ڈاک میں کلام کے ساتھ قلم قافلہ کی حوصلہ افزائی کے لیے تعریفی خطوط بھی لکھے گئے. غزل انتخاب سوچ رت 1984 دنیائے اردو ادب میں میری پہلی پہچان ہے اور اپنی اس پہچان کو سینے سے لگائے آج دنیائے اردو ادب میں شاد و شمشاد ہوں. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، میں نے خود کو اردو ادب کے لیے وقف کر دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے دور حاضر میں ہم نے اپنا اضافی وقت موبائل فون کو دے دیا ہے، کتاب کی عظمت کو نظر انداز کر گئے ہیں. آج ہم شعراء اور شاعرات کو برقی رابطے میں ہر سہولت موجود ہے، لیکن موبائل کی دنیا میں کھو کر ہم اردو ادب کے مستقبل سے غافل ہیں. شاعری انتخاب کے لیے کلام ارسال کرنے کی درخواست کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے. خوش قسمتی سے اگر کوئی ادب دوست میرا پیغام پڑھ لے تو اس کا پہلا سوال ہوتا ہے کب تک کلام ارسال کروں، حالانکہ میں نے لکھا ہوتا ہے کہ پہلی فرصت میں کلام ارسال کر دیں. کچھ ادب دوست کلام تو ارسال کر دیتے ہیں لیکن کلام کے نیچے نام و پتہ لکھنا بھول جاتے ہیں یا صرف نام لکھ دیتے ہیں. سخن وران جہاں اگر میں اپنے کلام کے نیچے صرف گل خان لکھ دوں تو یہ میری پہچان نہیں، اس لیے کہ دنیا بھر میں کئی ایک گل خان ہیں. لیکن اگر میں اپنے کلام کے نیچے گل خان، کھاریاں شہر، ضلع گجرات کے ساتھ فون نمبر لکھ دوں تو میرا کلام پڑھنے والے کو معلوم ہوگا کہ یہ گل خان کھاریاں شہر کا شاعر ہے، اور اگر وہ میری شاعری پر مجھے داد دینا چاہے تو مجھے فون بھی کر سکے گا. سخن وران جہاں آپ سے ملتمس ہوں کہ اردو ادب کی شادابی کے لیے
اور آج کی خوبصورت ترین شاعری آنے والے کل کو محفوظ کرنے کے لیے قلم قافلہ سے تعاون کریں۔ آپ کا قلمی تعاون میری نظر میں اردو ادب کی شان اور پہچان ہے۔ آپ سے نظم انتخاب کے لیے کلام ارسال کرنے کی درخواست کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ نظم اور نثری نظم اردو ادب میں کس مقام پر ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو ایک بار پھر ملیں گے قلم قافلے میں محبت قلم سے، چلو آؤ اردو کی زلفیں سوارے۔ انشاءاللہ زندگی کے آخری گھڑی تک برقی رابطے میں آپ سے رابطہ رہے گا۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اردو ادب زندہ باد۔